اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بطور عطیہ ایک غلام دیا ہے جو میرا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تو نے اپنی سب اولاد کو اسی جیسا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے واپس لے لے۔ ایک اور روایت میں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، کیا تو نے ایسا اپنی تمام اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ انصاف کرو۔ تو میرے باپ واپس آئے اور وہ دیا ہوا صدقہ یعنی عطیہ واپس لے لیا۔ ایک اور روایت میں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ اے بشیر، کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے ان سب کو اسی طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو مجھے اس پر گواہ مت بنا، اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ایک اور روایت میں ہے تو مجھے ظلم پر گواہ مت بنا، اور ایک اور روایت میں ہے تو میرے علاوہ کسی اور کو اس پر گواہ بنا۔ پھر فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ ساری اولاد تیرے ساتھ نیکی کرنے میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ کام نہ کر، یعنی صرف ایک بیٹے کو عطیہ نہ دے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس حدیث سے کئی اہم مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا کہ ہر قدم اٹھانے کی بابت علم کے جاننے والوں سے معلوم کیا جائے۔ دوسرا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کے بیچ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ کسی ایک بچے کے ساتھ بہتر سلوک سے دوسرے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اس سلوک سے تنگ آ کر گھر چھوڑ جاتے ہیں، جس سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی یہ چیز پریشانی کا سبب بنتی ہے، اور آخر کار خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا، یہ حدیث ان علماء کی بھی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد میں بانٹنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاد کے بیچ کوئی فرق نہ کرے، بلکہ سب کو برابر کا حصہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔